الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اذان اور اقامت کے اس کلاس کی آج اس دوسری وائس کے اندر اذان اور مؤذن کی فضیلت انشاءاللہ بیان ہوگی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم الناس ما في النداء وصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستحموا علیہ لاستحموا علیہ۔ سرتاج رسول سرور کائنات سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی، یعنی اذان دینے کے اندر کیا اجر و ثواب ہے اور پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، پھر وہ اس پر قرعہ اندازی کرنے کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں پائیں گے، تو وہ لازم اس پہ قرعہ اندازی کریں گے۔ یعنی اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اذان دینے میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو وہ ہر شخص آ کے یہی کہے گا کہ میں نے اذان دینی ہے، ہر شخص یہ آ کے کوشش کرے گا میں اذان دوں۔ تو ظاہر اذان تو کوئی ایک شخص گا، لیکن اذان کے لیے آگے آنے والے جو اذان دینا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں کتنی فضیلت ہے تو لوگ چاہیں گے کہ میں اذان دوں۔ پھر ان کے پاس کیا ہوگا کہ ظاہر ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں اذان دوں، تو اختلاف ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، پھر حل کیا نکلے گا؟ قرعہ اندازی کرو کہ کون اذان دے گا۔ اسی طرح اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے میں کتنی فضیلت ہے، تو ہر کوئی پہلے آئے گا، اول وقت میں آئے گا اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا، تو ہر شخص کو جگہ ملے گی نہیں، پہلی صف مکمل ہو جائے گی۔ جب پہلی صف مکمل ہوتی ہے پھر لوگ دوسری صف میں آتے ہیں، لیکن لوگ یہاں لڑائیاں کریں گے کہ نہیں ہمیں پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، تو ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ قرعہ اندازی کریں کہ پہلی صف کے اندر کون نماز ادا کرے گا۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے اذان دینے میں اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی۔ تو ارشاد فرمائیے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، تو وہ آپس میں قرعہ اندازی کریں گے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ یہ جان لے، آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے اول وقت میں آنے میں، نماز کے لیے اول وقت میں آنے میں کیا فضیلت ہے، تو وہ ضرور اس کی طرف یعنی مسجد کی طرف، نماز کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں، دوڑ کر آئیں۔ اور اگر وہ جان لے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے، تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں، چاہے انہیں اپنی سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آنا پڑے۔ اگر چلنے کی طاقت نہ ہو تو وہ گھسٹتے ہوئے بھی آئیں گے، لیکن مسجد میں ضرور آئیں گے عشاء اور فجر کی نماز میں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اتنی زیادہ فضیلت ہے فجر اور عشاء کی جو ہے نماز کی مسجد کے اندر ادائیگی کرنے میں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مؤذن ہیں اذان دینے والے کل قیامت والے دن آئیں گے تو ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، یہ ان کو ایک فضیلت کی بنا پہ ہوگا، کوئی عیب نہیں ہوگا کہ لمبی گردن والے، بلکہ ان کو ایک فضیلت ملے گی، یہ انعام ملے گا، ان کا یہ اکرام ہوگا کہ ان کی گردنیں لمبی ہوں گی اذان دینے کی وجہ سے۔ تو اذان دینے والے جو مؤذن ہیں قیامت والے دن دیگر تمام لوگوں سے لمبی گردن والے ہوں گے، اور یہ فضیلت اور یہ امتیاز صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنوں کو حاصل ہے۔ صرف ہماری امت کے جو مؤذن ہیں انہیں یہ فضیلت ملے گی کہ ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، لمبی ہوں گی، اور وہ عظیم اجر و ثواب پائیں گے، وہ عظیم اجر و ثواب پائیں گے۔ اور وہ اجر و ثواب کیا ہے؟ صحیح بخاری کی اگلی حدیث کے اندر بھی ایک بشارت ہے، بہت عظیم بشارت ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو، پس جب تم اپنی بکریوں میں یا جنگل میں ہو اور تم نماز کے لیے اذان دو تو پھر اونچی اور بلند آواز سے اذان دو، اس لیے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز کو جن، انسان اور کوئی بھی مخلوق سنتی ہے تو وہ کل قیامت والے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔
کل قیامت والے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ ایک اور بڑی عظیم حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نسائی کے اندر بھی موجود ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کو اس کی آواز پہنچنے تک، یعنی جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے نا، مؤذن کو اس کی آواز پہنچنے تک معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب اذان دیتا ہے مؤذن تو اس کے اذان دینے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی آواز سننے والی ہر تر اور خشک چیز اس کی تصدیق کرتی ہے، اور جتنے لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب بھی جو ہے نا وہ مؤذن کو ملتا ہے۔ مؤذن کی آواز سن کے جتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کو ان کی اپنی نمازوں کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور مؤذن کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے کہ وہ لوگ اس کی اذان سن کے مسجد میں آئے نماز کے لیے۔ تو مؤذن کو اپنی نماز ادا کرنے کا ثواب بھی ملا، اور جو لوگ جو ہے نا وہ مسجد میں آتے ہیں اس کی آواز سن کے نماز ادا کرنے کے لیے، ان کی نمازوں کا ثواب بھی ملتا ہے، یعنی مؤذن کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اذان دینے کی وجہ سے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے ہوا خارج کرتا ہوا ہے، پیٹھ پھیرتا ہوا ہے، بھاگتا ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے تو شیطان پیٹھ پھیرتا ہوا اور اپنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، اتنی تیزی سے بھاگتا ہے اور اتنی دور تک جاگتا ہے کہ وہ اذان کی آواز سن نہ پائے، یعنی اذان کی جو آواز ہے اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے شیطان سے۔ شیطان اذان کی آواز کو سن نہیں سکتا، اس کے لیے وہ بھاگ جاتا ہے پیٹھ پھیرتا ہوا، اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے پھر وہ مردود واپس آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے پھر پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ہو جاتی ہے تو مردود واپس پلٹ آتا ہے۔ پھر نمازی کے یعنی نمازی کو اس کے نفس کے درمیان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، جو نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور اسے یاد دلاتا ہے کہ فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، ایسی ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے جو اسے پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا اسے کتنی رکعتیں نماز ادا کی ہیں، یعنی نماز کو جو اذان جو ہے نا وہ مسلین کو، نماز ادا کرنے والے کو بلا دیتا ہے۔ تو یہ شیطان مردود جو ہے انسان کی نماز خراب کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم جو ہے وہ تعوذ پڑھا کریں، اور جب بھی شیطان تنگ کرے تو ہمیں تعوذ پڑھنا ہے، اور جب نماز شروع کرتے ہیں اس سے بھی ہم تعوذ پڑھتے ہیں، دعا استفتاح ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ بھی ثابت ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ شیطان جو ہے وہ اذان کی آواز کو اور اقامت کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک توحید کی پکار ہے۔ یہ جو توحید ہے شیطان کے اوپر جو ہے یہ تلوار کی طرح جو ہے، یہ توحید کے کلمات جو ہے وہ تلوار کی طرح اس کے اوپر لگتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اذان کے الفاظ کو برداشت نہیں کر پاتا، وہاں سے بھاگتا ہے، پیٹ پھیرتا ہوا، ہوا خارج کرتا ہوا ہے، یہ بھاگتا ہے، اور جب اذان ہو جاتی ہے پھر واپس آتا ہے، اسی طرح اقامت ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، اقامت کے بعد دوبارہ واپس آتا ہے، پھر نمازی کو تنگ کرتا ہے، اس کی نماز کو خراب کرتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر آ جائیں، تعوذ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم اچھے طریقے سے نمازوں کی ادائیگی کریں، اور یہ جو اذان ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ ہر شخص تو اذان کہہ نہیں پائے گا، ظاہر ہے اذان تو ایک شخص ہی کہے گا، تو باقی لوگ تو اس فضیلت سے محروم رہیں گے، اور اسی طرح بہنیں سوال پوچھتی ہیں، خواتین تو اذان نہیں دیتی، اذان تو مرد دے گا، تو اب بہنیں ہیں خواتین اس فضیلت سے محروم ہو گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارحم الراحمین ہے، وہ بہت غنی ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ سب کو نوازنے والا ہے، وہ سب کو نوازنے والا ہے۔ جیسے مؤذن کو اجر و ثواب ملتا ہے اذان کہنے کے اوپر، اسی طرح جو شخص مؤذن کے اذان کا جواب دیتا ہے، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اس کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مؤذن بھی اجر و ثواب پا رہا ہے، اور جو اذان سن کر مسجد کی طرف آتا ہے یا خواتین گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، وہ اذان کے سنیں گی، جواب دیں گی، اذکار کریں گی، اس کے سنت کے مطابق درود شریف پڑھیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو مسنون اذکار وغیرہ ہے وہ کریں گی، تو انشاءاللہ ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
پھر وہ نماز ادا کرے۔ لیکن عمومی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ غفلت برتتے ہیں اس معاملے کے اندر، اور توجہ نہیں دیتے، اذان کا جواب نہیں دیتے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہوتے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے۔ خواتین گھروں کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، نہیں، اذان کا وقت ہو جائے آپ اذان کا جواب دیں۔ اور اس کا ایک پورا ایک مصنون طریقہ ہے جو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر بیان ہوگا۔ اذان کے احکام و مسائل جب بیان ہوں گے تو اذان کے احکام و مسائل کیا ہیں، وہ کچھ مسائل اس کے اندر بیان ہوں گے، پھر اس کے اذکار کون کون سے ہیں، سنت طریقہ کیا ہے مؤذن کو جواب دینے کا، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی کلاس سے بیان ہوں گی۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ خواتین کو بھی چاہیے کہ بہنوں کو چاہیے اپنے گھروں کے اندر نمازیں ادا کرتی ہیں تو اس سے غافل نہ ہوں، وہ اذان کا جواب دیا کریں، اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، پھر نماز ادا کریں، تو انشاءاللہ بہت عظیم ان کو اجر و ثواب حاصل ہوگا، ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ ایسے مردوں کو چاہیے کہ وہ اذان کے لیے کوشش کریں کہ اذان دیں، اور جو اذان دے نہیں سکتے، ذرا ایک شخص ہی اذان دے گا تو باقی کیا کریں گے، تو باقی اذان کا جواب دیں، اذان کو سنیں، اذان کا جواب دیں، اذکار کریں سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا اور گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔